الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود الصيام يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. رواہ البخاری و مسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. آپ نے ان سے دریافت کیا: تمہاری مذہبی روایات میں یہ کیا خاص دن ہے اور اس کی کیا خصوصیت ہے اور اہمیت ہے؟ تم اس دن روزہ رکھتے ہو. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اور فرعون کو اس کے لشکر کو غرق آب کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی ان کی پیروی میں اس دن روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. میں نے آپ کے سامنے بھی جو حدیث مبارکہ پڑھی اور اس کا ترجمہ سنایا، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام جو انشاءاللہ اتوار کا دن پڑے گا، اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. اور میں یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ محرم الحرام کا مہینہ جو اس کی عظمت ہے، اس کی فضیلت ہے، تو صرف اس کی فضیلت ہم اور آپ جو سن رہے ہیں اور جو ہمیں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اور ہم اسی حوالے سے محرم کو جانتے اور پہچانتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی عظمت اسی کے وجہ سے ہے. لیکن پچھلے جمعے میں بھی میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی تھی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کو پیدا کیا ہے تب سے اس کے اندر 12 مہینے ہیں. یعنی یہ 12 مہینے کی جو ترتیب ہے اور سال کی جو 12 مہینے ہیں شروع سے چلے آ رہے ہیں جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا ہے. اور پھر فرمایا ان 12 مہینوں میں 4 مہینے عظمت والے ہیں جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے. عظمت والے تقدس والے مہینے ہیں. اور وہ 4 مہینے کیا ہیں؟ 3 مہینے تو کنٹینیو لگاتار ہیں. جو ابھی اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے ذی الحجہ جس میں حج ہوتا ہے، اس سے پہلے جو مہینہ تھا ذی قعدہ کا، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم. ذی الحجہ ہمارے کیلنڈر یعنی اسلامی کیلنڈر کا تقویم کا آخری مہینہ ہے اور محرم الحرام ہمارے کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. تو 3 مہینے لگاتار ہیں اور ایک مہینہ رجب ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے. رجب، شعبان، پھر رمضان. تو رمضان اور
شعبان سے پہلے جو مہینہ آتا ہے رجب، وہ یہ 4 مہینے عظمت کے مہینے ہیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا ہے۔ 61 ہجری یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے جب ہجرت فرمائی تھی تب سے ہجری سال جوڑا جاتا ہے، اس کے 61 سال گزر جانے کے بعد حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی روزہ رکھتے تھے، اور جیسے کہ میں نے یہ ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی جو بخاری شریف میں جو ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اور جب آپ نے رکھا تو مدینے میں چونکہ یہودیوں کی بڑی تعداد تھی، بڑی آبادی ان کی تھی، اور ان کے رسم و رواج اور ان کے تہواروں سے وہاں کے لوگ واقف تھے، تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول آج تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ آج ہی کے دن ہمارے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے، یہودی ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور بنی اسرائیل میں چونکہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہیں، باقی جتنے انبیاء زیادہ ہوئے آخر کے بنی اسرائیل میں ہوئے، تو حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، اور جو کتاب حضرت موسیٰ کو ملی تھی اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا تھا، ڈبا دیا تھا، مار دیا تھا، تو اسی خوشی میں ہم لوگ آج عید مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ ہمارا تعلق تم سے زیادہ حضرت موسیٰ سے ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان جتنے بھی ہیں ہمارا ایمان تمام نبیوں پر ہے۔ جب تک ہم تمام نبیوں پر ایمان نہیں لائیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اگر ہم کسی نبی کا انکار کر دیں تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں۔ اس لیے ہم کو جو پڑھایا جاتا ہے یعنی ایمان مفصل اور ایمان مجمل کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اور اللہ نے آسمان سے جتنی کتابیں اتاری ہیں ان کتابوں پر، اور اللہ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے ان پر، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ کے رسول نے وہی کہا کہ حضرت موسیٰ کا ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے، تو ہمارے بھائی یہ نبی ہیں، ہم ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس دن اللہ نے نجات دی ہے فرعون کے ظلم سے اور فرعون کو دریا میں غرق کیا ہے، ہم اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں۔ پھر آپ چونکہ یہودی روزہ رکھتے تھے اور آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان یہودیوں کی کسی طرح سے مشابہت ہو، اس کا اللہ کے رسول نے بڑا اہتمام کیا ہے کہ ہم دوسری قوموں کی نقالی نہ کریں، یا دوسری قومیں جو کرتی ہیں وہ ہم نہ کرنے لگیں۔ اس کے لیے آپ نے سخت وعید فرمائی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا۔ دھیان سے سنیں، غور کریں، ہم اپنے طرز زندگی کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکروں کو، اپنے رہن سہن کو دیکھیں، یہ کس سے میل کھا رہے ہیں، یہ کس کی طرز زندگی ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا جو شخص دنیا کے اندر جس قوم کی راہ پہ چلے گا، جس قوم کے طریقے پہ چلے گا، جس قوم کے رسم و رواج پہ چلے گا، جس قوم کی چیزیں اسے اچھی لگیں گی، فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، کل قیامت کی دم نہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ حوض کوثر کو دھکے مار کے بھگا دیا جائے گا، دنیا میں تجھے فلاں اچھے لگتے تھے، فلاں اچھے لگتے تھے، فلاں چیزیں اچھی لگتی تھی، فلاں چیزوں کی لوگوں کی چیزیں جو میں اچھی لگتی تھی، انہی کے پاس جاؤ۔ تو آپ نے عبادت کے اندر بھی، جبکہ یہ عاشورہ کا روزہ روایتوں سے معلوم پڑتا ہے یہ دور جاہلیت میں بھی اس کا بڑا اہتمام تھا، جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے بتایا بھی تھا کہ حضرت ابراہیم سے یا ان کے تعلق رکھنے والوں سے کچھ چیزیں جو اہل مکہ کے اندر ہوتی آئی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اختیار کر لیا کرتے تھے۔ اسے حج کے تمام رسومات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، اور خانہ کعبہ میں غلاف کا بدلہ جانا یہ بھی عاشورہ کے دن محرم میں ہوا کرتا تھا، اور اس لیے حضرت عائشہ کی روایت سے معلوم پڑتا ہے کہ آپ جو ہے مدینے آنے سے پہلے بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے
کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے نہیں فرض ہوئے تھے یہ عاشورائی کا روزہ فرض تھا، رکھا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اللہ نے ہمیں آئندہ زندگی دی اور میں آئندہ سال تک زندہ رہنے، آئندہ عاشورہ تک، تو میں سمنت تاسع، حدیث کے الفاظ ہیں، ہم جو ہے 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، 10ویں کا تو رکھیں گے، یہودیوں کی مخالفت میں ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے کہ 9 اور 10 دونوں روزے ہم رکھیں گے۔ تو آپ نے اتنا اہتمام فرمایا کہ کسی قوم کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو، وہ کام ہم نہ کریں جو دوسری قوم کر رہی ہو اور ہمارا فرق مٹ جائے، ہم اس میں شامل ہو جائیں، ہم اس میں گھل مل جائیں۔ اس لیے ہمارا اپنا امتیاز ہے، ہمارا اپنا تشخص ہے، ہماری اپنی خصوصیات ہیں، ان کو باقی رکھنا، ان پر جمے رہنا اور ان کی تحفظ کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری۔ اور بعض مرتبہ ہم چاہتے ہیں مٹ جائے فرق اور ہم وہی نظر آئیں جو دنیا نظر آ رہی ہے، ہم انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ بعض مرتبہ آدمی ایسی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو ایسا بنا لیتا ہے کہ تمیز نہیں کر سکتے، اور اللہ نہ کرے کوئی حادثاتی موت ہو جائے تو آدمی کی رہن سہن، شکل صورت، لباس سے نہیں پہچان سکتے یہ کون صاحب ہے۔ تو پھر آخری درجہ ہوتا ہے کہ ان کے کپڑے کھولے جاتے ہیں، پھر وہاں سے شناخت کی جاتی ہے کہ ان کو پہچانا جائے کس مذہب سے ان کا تعلق ہے۔ اسے بعض مرتبہ ایسی لاوارث لاشیں ملتی ہیں حادثاتی طور پر، سڑکوں پر، ہاسپٹل میں یا ریلوے ٹریک پر یا کسی ندی نالے میں ڈوب کر، تو ان کی ظاہری شکل و صورت سے سمجھ میں نہیں آتا اور کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اگر مرد ہے تو اس کی شناخت کا ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ ان کے شرمگاہ کو دیکھا جائے، اگر مسلمان ہوں گے تو ان کا ختنہ ہوا ہوگا۔ تو ہمیں اپنی ظاہری شکل و صورت بھی ایسی رکھنی چاہیے، اللہ کرے کہ ہم نمایاں رہیں، ہم اپنے آپ کو چھپائے نہیں اپنی جان کے ڈر سے، نقصان کے ڈر سے۔ یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے آپ کو نمایاں کریں، ہم یہ ہیں، اپنی شناخت کو ظاہر کریں۔ جیسے ایک مسئلہ آج ہمارے ملک میں چل رہا ہے کہ مسلمانوں کی دکانیں کیسے ہیں، اور ایسے نام رکھ لیتے ہیں کہ نہ ادھر میں ہے نہ ادھر میں ہے، نہ پہچانے میں نہیں آتے۔ بہرحال ایک غلط چیز ہے، لیکن ہم بطور ایک مسلمان کے، بطور جو ہے ایک اہل ایمان کی، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی شناخت کو ظاہر کریں، ہم اپنے آپ کو لگے کہ یہ مسلمان ہے، ہمارے زبان سے، ہمارے بات چیت سے، ہماری رہن سہن سے، ہماری شکل و صورت سے، ہماری جو ہے رہائش سے لگے کہ یہ اہل ایمان ہے۔ اور یہ ضروری ہے، ورنہ پھر کہتے ہیں کہ جو فرق یہ مٹ جاتا ہے تو قومیں مٹ جاتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کتنی خاص طور سے ہمارے ملک میں کیسی قومیں آئیں، کیسے لوگ آئے، کیسے علاقوں سے آئے، لیکن سب اس میں مل گئے، مٹ گئے، انہوں نے اپنا وجود ختم کر دیا۔ لیکن ایک مسلمان ہی ہے جو آج بھی جب سے آئے اب تک ان کا اپنا تشخص ہے، ان کا اپنا الگ مزاج ہے، ان کے اپنے الگ رسم و رواج ہیں، یہ کبھی اس میں مل نہیں سکے۔ اور اب اسی کی کوشش کی جائے کہ ان کو بھی ملاؤ۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں ان کی یہ شناخت نہیں چاہیے، ہمیں ٹوپی نہیں چاہیے، ہمیں داڑھی نہیں چاہیے، ہمیں مسجد کے مینارے نہیں چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ نہیں چاہیے، تاکہ یہ بھی اسی میں گھل مل جائیں جیسے دوسرے قومیں مل کر ختم ہو گئی۔ لیکن ہمارا وجود جو ہے، ہم اپنے وجود کو مٹا نہیں سکتے، اپنی شناخت کو ختم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عاشورہ کو روزہ رکھو لیکن 9 کو بھی رکھو، اور کسی وجہ سے 9 کو نہیں رکھ سکے تو 11 کو رکھ لو، 10 اور 11 کو شامل کر لو۔ اور اگر چونکہ یہ محرم الحرام پورا مہینہ عظمت والا ہے، پوری مہینے کی فضیلت ہے، آپ پورے مہینے میں جتنے چاہے روزے رکھ لیں، اللہ جتنی توفیق دے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے میں روزے کی بڑی فضیلت ہے تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس میں آپ جتنی عبادت کر سکتے ہیں، جتنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، خیر کے کام جتنے کر سکتے ہیں اتنے کرنا چاہیے۔ تو یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے کو اور اپنے گھر میں بچوں کو، خاص طور سے آج ہمارے گھر میں دین کی اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہوتی، اور آج چونکہ سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے جو باتیں پہنچتی ہیں وہ پہنچتی ہیں، اور کیسے لوگوں کی پہنچتی ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ ہر طرح کی باتیں پہنچ، اچھی بھی جاتی ہیں اور بری بھی جاتی ہیں، صحیح بھی جاتی ہیں اور غلط بھی جاتی ہیں۔
اسی میں لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. جن کے پاس میڈیا کی طاقت ہوتی ہے اور جن کے پاس سوشل میڈیا مضبوط ہوتا ہے تو وہ اپنے پرچار میں اور اپنی بات کو اور اپنی فکروں کو گھر گھر پہنچا دیتے ہیں, لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں, اور ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی کہ محرم کا مہینہ آتا ہے کہ پورا ہمارا سماج اداس ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اسی اداسی کا شکار ہو جاتا ہے. پھر نئے کپڑے نہیں پہنے گا, نئے کپڑے نہیں خریدے گا, کاروباری پریشان ہو جاتے, محرم آ گیا دھندا بند ہو گیا, کوئی نہیں لے رہا, کوئی نہیں خرید رہا, شادیاں بند ہو گئیں, اور کوئی اچھے کام نہیں کر رہے ہیں, اچھے کپڑے نہیں پہن رہے. بعض لوگوں کو تو دیکھا کہ وہ چہرہ بھی نہیں بناتے ہیں, اس طرح روز استورے چلیں گے اور ریزر چلے گا, لیکن اب محرم آ گیا تو پھر اس طرح یعنی ذی الحجہ میں 10 دن تک قربانی کرنے والے رہتے ہیں, اس طرح بعض لوگ محرم میں بھی رہتے ہیں, کیونکہ ان کے دماغ میں بات ڈال دی گئی کہ جو غم کا مہینہ ہے. کیوں غم کا مہینہ ہے کہ اس دن جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی, لہذا اسی کو لے کر پورے سماج کو جو ہے اس میں لپیٹ لیا جاتا ہے. جبکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے, حضرت حسین کی شہادت ایک بہت بڑی شہادت ہے. اور اگر کہا جائے کہ اس مدنی یعنی تاریخ اسلام کا ایک وہ سیاہ دھبہ ہے کہ خاندان نبوت کے چشم چراغ کو, بلکہ خاندان نبوت کی ایک بڑی تعداد میں افراد کو, معصوم بچوں کو بھی, اور اگر کہا جائے یہ پوری کوشش کی اس ظالموں نے کہ پورے خاندان کو ختم کر دیا جائے. اور یہ واقعہ کربلا کے اندر یہ ہوا ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں, کہ معمولی واقعہ نہیں, بہت بڑا واقعہ ہے. ہم اس کو ہلکا نہیں کر رہے, یہ ہے واقعی بڑی ظلم ہوا ہے, بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں, اور آج بھی بعض لوگ ان ظالموں کا سپورٹ کرتے ہیں, اور انہی کو جو مظلوم ہیں, جو شہید ہوئے ہیں, انہی کو مورد الزام ٹھہراتے. کیوں چلے گئے, سب نے منع کیا, نعوذ باللہ من ذالک, اس طرح کے لوگ باتیں کہتے ہیں. تو ہم اس میں نہیں پڑھنے, اور ہمیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. ہم تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں, تمام صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے, اور اہل بیت کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہے. ہم اہل بیت کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. لہذا خاندان نبوت کے چشم و چراغ سے اور آپ کے ازواج مطہرات سے, آپ کے نواسوں سے, آپ کے بیٹیوں سے اور آپ کے خاندان کے جو افراد ہیں ان سب سے یہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی, ظلم کی, اللہ ان کو سمجھے گا, اللہ ان کا بدلہ لے گا. ہم ان کے ظلم کو اور ان کی زیادتیوں کو کسی طرح سے جو ہے جائز نہیں ٹھہراتے ہیں, یا ان کے لیے ہم کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے ہیں. یا واقعی ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, جنہوں نے کیے وہ لعنت کے مستحق ہیں, کوئی بھی ہو. لیکن جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے تو صحابہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, کہیں فرمایا, کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو صحابہ سے تو اللہ راضی ہیں, اور ان کی جو خطائیں ہوئی یا ان سے کوئی لغزشیں ہوئی اللہ جانے وہ جانے. لہذا ہم اپنی زبانوں کو گندی کر کے اور اپنی آخرت کو برباد نہ کریں کسی صحابی کے بارے میں طنز کر کے, یا کسی صحابی پہ لعن طعن کر کے, یا کسی صحابی کو برائی کر کے. چونکہ اس ماہ مبارک کے اندر یہ کام بہت ہوتا ہے. صحابہ کو, خلفائے راشدین کو, اور سب کو جو ہے اسی شہادت کے موضوع لے کر, شہادت کو عنوان بنا کر, اور حضرت حسین کی شہادت کو موضوع بنا کر ان سب پر لعن طعن کیا جاتا ہے, تبرہ بازی کی جاتی ہے. اور اس میں ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, اور ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر جو ہے وہ اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں, برباد کر لیتے ہیں. لہذا بنیادی باتیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے. ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے, اللہ کے رسول کی محبت اور آپ کے خاندان سے محبت, یہ ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اسی کے ساتھ ہمیں صحابہ سے بھی محبت ہونی چاہیے, اور ہر صحابی سے محبت ہونی چاہیے. صحابی کی عظمت ہمارے دلوں میں کہیں سے کم نہ ہو, اور جو ان کے آپس کے جھگڑے ہوئے مشاجرات صحابہ جنہیں کہا جاتا ہے, وہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے, وہ سمجھیں اللہ سمجھے جو کریں گے. ہم اس میں ہم سے کوئی قاضی نہیں, کوئی جج نہیں, کوئی فیصل نہیں کہ ہم ان کا تجزیہ کریں اور اس کے بارے میں اپنی کوئی رائے رکھیں. باقی ہمارا کوئی مسئلہ اس سے اٹکتا نہیں اور رکتا نہیں. لیکن ایک بات, بنیادی بات یہ ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں کسی طرح کی بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جیسے پچھلے ہفتے میں نے جو حدیث بیان کی تھی
غدیر خم والی، جس کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا کہ علی جس کا مولا ہے میں اس کا مولا ہوں، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے گا، اور جو علی سے نفرت کرتا ہے گویا مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اور فرمایا اے اللہ تو ان سے محبت فرما۔ اور پھر جو حدیث، جو قرآن کی ایک آیت اہل بیت کے سلسلے میں نازل ہوئی، اس میں تمام ازواج مطہرات شامل ہیں، اس میں ایک طبقہ یہ جو ہے وہ اہل بیت میں ازواج مطہرات کو شامل ہی نہیں کرتا، بس وہ 5 لوگوں کو اہل بیت میں شمار کرتا ہے کہ اللہ کے رسول تو ہی ہیں، پھر حضرت علی، فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین، جنہیں وہ پنجتن پاک کہتے ہیں، 5 لوگ ہیں یہ اہل بیت۔ جبکہ جو حدیث وہ میں نے شاید پچھلے ہفتے کہا تھا، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ جب وہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے یمنی دھاردار چادر اوڑھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ادھر سے جو ہے حضرت حسن آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی چادر میں لے لیا، پھر حسین آئے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا، اندر لے لیا، حضرت فاطمہ آئی ان کو بھی اسی چادر کے اندر لے لیا، حضرت علی آئے ان کو بھی اسی چادر کے اندر لے لیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اسے حدیث قصہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اہل بیت ہیں، یہ حدیث ہے یقیناً۔ اور جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب کی، اس کے اندر ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، وہاں بھی لفظ اہل بیت استعمال ہوا ہے، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو تمام ازواج مطہرات، حضرت عقیل کی اولادیں اور حضرت حارث کی اولادیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں اور حضرت عقیل کی، حضرت حارث کی اولادیں، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ یہ نہیں صرف 5 لوگ ہیں جن کو ایک خاص طبقہ جو روافض ہے 5 ہی کو مانتے ہیں، باقی کسی کو نہیں مانتے۔ ہم تمام اہل بیت سے محبت، ان کی اولادوں سے محبت، ہم اس سے محبت کریں، اور جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے ان پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے انہیں پریشان کیا ہے، ان سے ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ان سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن اس بات کو آڑ بنا کر کسی صحابی پر لعن طعن نہ کیا جائے اور کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھی جائے، اس لیے کہ ہم کو جو دین ملا ہے اس کی ایک کڑی صحابہ ہے۔ قرآن کی جو آیتیں ہیں، آپ جب تلاشیں گے کہ قرآن کی آیتیں آپ تک کیسے پہنچی، تو باقاعدہ وہ روایتیں ہیں کہ فلاں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور آخری جو آیت اور کڑی ملتی ہے وہ صحابی کو ہوتی، فلاں صحابی نے اللہ کے رسول سے یہ آیت سنی ہے۔ اگر ہم صحابہ کو مشکوک کر دیں تو ہمارا قرآن مشکوک ہو جائے گا، اگر ہم صحابہ کو مشکوک کر دیں تو ہمارا پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ لہٰذا صحابہ کے پر لعن طعن کرنے کا مطلب اپنے دین کو کمزور کر رہے ہیں، دین کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں، لہٰذا اس کا خیال رہے۔ ورنہ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں نہ جانا کیسے کیسے واعظین، مقررین اور بیانات اور مضامین اور چینل سے چینل بھرے پڑے ہوئے ہیں، مواد بھرا پڑا ہوا ہے اور چل رہا ہے، اور ہمارا آدمی اسے سن رہا ہے، مست ہے، عورتیں بھی مست ہیں، بچے بھی مست ہیں، انہیں حقیقت کا پتہ نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں، سیرت رسول پڑھیں، صحابہ کی جو زندگیاں ہیں، سیر الصحابہ کے نام سے بہت ساری کتابیں ہیں، معتبر کتابیں ہیں، ان معتبر کتابوں کو پڑھا جائے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تاکہ سچی باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ یہ کیا کہ 2 جملے ہمارے سامنے کسی کے آگے ہم نے اس 2 جملے کی بنیاد پر ایک عمارت تعمیر کر لی اور ایک رائے طے کر لی، اور پھر اس کو بحث کرنے لگے، اور علماء کو مولوی صاحب فون کر رہے ہیں، فلاں صاحب یہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، اور کتنے لوگوں کو کیا کیا جواب دیا جائے۔ آپ پڑھیے، سیکھیے، اللہ توفیق دے۔ ورنہ جو آپ جن کو معتبر سمجھتے ہیں ان کے پاس جائیے، بیٹھیے اور ان سے رائے لے لیجیے کسی مسئلے میں اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے۔ ورنہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، مضامین پڑھ کر جو ہے ہم کسی صحابی کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں یا دین کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں، بلکہ خود سے کریں، دین کے مصادر اور دین کے جو مراجع ہیں، اس کی جو بنیادیں ہیں، اس کے جو سوتے ہیں، وہاں تک ہم خود پہنچیں اور اس کو جو ہے تلاشیں، اور اس کے مطابق پھر اپنی کوئی رائے ہم قائم کریں۔ اور نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں پتہ ہے تو جاننے والوں سے پوچھو، ان کے پاس جاؤ اور تم کو بتلائیں گے سچی بات کیا ہے، حقیقی بات کیا ہے۔ اور جو ہاں تک بات غم کی تھی تو مجھے قرآن کی جو آیت پڑھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، اور شہید کا بہت بلند مقام اور مرتبہ ہے، اور شہادت کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آج ہمارے سامنے شہادت، شہید کا مرتبہ
اور شہادت کی فضیلتیں نہیں ہیں، اس کی بنیاد پر اگر کہا جائے کہ جو ہمیں ڈر اور خوف اور ایک طرح سے جو بزدلی کا ہم شکار ہوتے ہیں اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے شہید کا مرتبہ نہیں ہے، شہادت کا مقام نہیں ہے، شہید کا کتنا بلند اور اعلیٰ درجہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں توقع نہیں ہے۔ ارے شہید کے بارے میں کہا گیا کہ شہید جب جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارا جائے تو قرآن تو کہتا ہے اسے مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راہ میں جنہیں مار دیا جائے، جنہیں شہید کر دیا جائے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ زندگی کیسی ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اور شہید کیا کہا جاتا ہے کہ شہید جب شہید ہو جائے تو جن کپڑوں میں شہید ہوا ہے اس کے خون کو بھی نہیں دھویا جائے گا، اس کے کپڑے بھی نہیں بدلے جائیں، اس کی خون میں لت پت کپڑوں میں اسے دفن کر دیا جائے۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ اس کا ہے، اسے خون نہیں دھویا جائے، کل قیامت کے دن اپنے خون کے ساتھ انہیں لت پت کپڑوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور بے حساب و کتاب و جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے ایک غزوے کے موقع پر، اور اس غزوے کا منظر آپ کے جیسے نگاہوں کے سامنے ہو اور آپ دیکھ رہے ہو۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا جعفر شہید ہو گئے، ان کے گھر والوں کا جو ہے حال خبر لو، اور آپ زار و قطار رونے لگے۔ ان کے گھر میں گئے، بچوں کو گلے لگایا اور گھر والوں سے کہا جعفر کے گھر والوں کا خیال رکھو، اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ مسکرانے لگے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ تو ابھی رو رہے تھے، اب تھوڑی دیر بعد آپ مسکرا رہے ہیں۔ کہا جب جعفر کی شہادت ہوئی، اس کے دونوں بازو کٹ گئے تو مجھے اس پر رونا آیا۔ حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میں نے دیکھا جنت میں جعفر کو اللہ نے 2 پر دیے ہیں اور ان 2 پروں کی وجہ سے وہ جنت میں اڑ رہے ہیں اور جنت کے بالا خانوں میں چہک رہے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں وہاں جا رہے ہیں۔ تو میں مسکرانے لگا، جعفر کو یہ مقام، یہ مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ان کی شہادت کی بنیاد پر۔ اسے حضرت جعفر طیار کہا جاتا ہے، عربی میں طیار اڑنے والے کو کہا جاتا ہے، جہاز کو طیارہ کہا جاتا ہے، پرندے کو طیر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اڑتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار اسی لیے کہ وہ اڑ رہے تھے جنت میں۔ یہ مقام و مرتبہ کس کو ملتا ہے؟ شہید کو ملتا ہے۔ تو شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ شہادت تو ایک مومن کی آرزو اور تمنا ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر شہادت کی تمنا نہ پیدا ہو، آرزو نہ پیدا ہو، تو شاید یہ نفاق ہے۔ ہر مومن کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ موقع عنایت فرمائے جب کوئی ایسا موقع ہے کہ ہم اپنے دین کے خاطر، اللہ کے دین کی خاطر ہماری جان قربان ہو جائے اور ہم اللہ کے دین کی خاطر قربان ہو جائیں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو شہادت کا مقام اور شہید کا مرتبہ اور شہادت کی عظمت چونکہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے، لہذا ہم ڈرتے، گھبراتے اور جو نہ جانے کیا کیا کرتے۔ اور جہاں ہے تو آپ دیکھیں گھر کے گھر شہید ہو گئے، پورا گھر اجڑ گیا، لیکن ان کے ماتھے پہ شکن نہیں۔ جب یہ خاتون کی خبر آئی تھی 10 بیٹے شہید ہو گئے، 10 بیٹے، اس میں کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی بڑا تھا غزہ میں، اور وہ سب کو رخصت کر رہی ہیں جیسے کہ اور وہ اس پر فخر کر رہی ہیں کہ میں شہید کی ماں ہوں۔ تو جن کے یہاں شہادت کا مقام و مرتبہ ہے تو یہ رونے اور غم بہانے کرنے کا مقام و مرتبہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ شہادت کی جو فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اور شہید کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہو، ہم اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں، ان کو پڑھائیں، اپنے گھر میں بچیوں کو اور عورتوں کو بتلائیں کہ دین کے خاطر قربانی دینا اور دین کے راہ میں کوئی تکلیف کو برداشت کر لینا، دین کے خاطر پریشانیاں اٹھانا، یہ پریشانی نہیں کہلاتی، یہ ہمارے لیے تمغے ہیں، یہ ہمارے طرے امتیاز ہیں، یہ ہمارے لیے اسٹار ہیں کہ اہل ایمان کی پہچان کل قیامت کے دن یہ ہوگی کہ دین کے لیے اس نے کتنی قربانیاں دی ہیں، وہ اسٹار ان کو ملیں گے۔ یہ نہیں کہ جان بچا کے رہ گیا یا مال بچا کے رہ گیا، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ ظالم کہلائیں گے، چور کہلائیں گے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکیں گے، حوض کوثر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ لہذا ہمارے دلوں میں دین کی محبت ہو، اہل دین کی محبت ہو
اور صحابہ سے محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، اور ان تمام محبتوں سے ہمارا دل جو ہے بھرا ہوا ہو، ہمارے دلوں میں عظمت صحابہ ہو، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی عظمت ہو، حضرات حسنین کی عظمت اور محبت ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل، ایک ایک سنت اور ایک ایک طریقے سے ہمارے دلوں میں محبت ہو۔ یہ محبتیں یہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں کام آنے جانے والی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دین سے محبت کا تقاضا یہی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم جو ہے کسی طرح کے فالتو گیری میں اور ماتم کشی میں اور کسی طرح کے اس طرح کے پروگراموں میں شریک ہونے کے بجائے روزہ رکھیں، تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اور اس روزے کی بڑی فضیلت عاشورہ کے روزے کی، فرمایا گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سال بھر کے گناہ ایک روزہ رکھ لینے کی وجہ سے اگر ہمارے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں، یہ ہمارے لیے کتنا بڑی سعادت ہے اور ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اور کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آج تک الحمدللہ موسم بھی بڑا پیارا ہے، بہت گرمی نہیں ہے کہ آپ کو گرمی لگے، پیاس لگے، پتہ ہی نہیں چلے گا روزہ کہاں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور گھر میں بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینے میں باقاعدہ صحابہ کو بھیجا کہ اطراف میں جا کر اعلان کر دو اگر کسی نے ابھی تک کچھ کھایا نہیں ہے تو روزے کی نیت کر لے۔ اتنا اہتمام آپ نے فرمایا تھا۔ یہ واجب نہیں ہے، یہ دھیان میں رہے، ضروری نہیں ہے، لیکن آپ رکھیں گے تو ثواب بہت ملے گا، ثواب بہت ملے گا، اور اس روزہ رکھنے کی برکت سے بہت سارے خرافات سے آپ بچ جائیں گے۔ اللہ ہم کو ہمارے بچوں کو بچا لے گا۔ یاد ہم بچوں کو خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں امام باڑہ ہے اور وہاں پر ماتم ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو شکلیں پہچانتا ہوں کہ ہمارے آپ کے بچے وہ ماتمی لباس میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں اور جلوس میں چل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شاید ان کو دین سمجھایا نہیں، دین کی باتیں ان کو نہیں بتائی، حقیقی دین ان کو سمجھایا نہیں، یا تو غلط فہمی کے شکار ہیں یا پھر وہ ایک انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ابھی گنپتی آئے اس میں کچھ لوگ انجوائے کرتے ہیں، اس میں بھی انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی اگر کہا جائے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے بچے اس طرح کفر کا شکار ہو جائیں، اور ارتداد کا یہی ارتداد ہوتا ہے کہ ارتداد کا شکار ہو جائیں، غیر محسوس طریقے کو دین کو چھوڑ دیں اور دین کے مسلمات کو چھوڑ دیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی نقصان دہ بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔